اچھا جی، سب سے پہلے جو ہم نے کل رات کو آپ کو خبر دی تھی علی لاریجانی کے حوالے سے، کہ جناب اس کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو یہ خبر بھی دی کہ میری ایران کے اندر ایک جرنلسٹ سے میری وہاں پہ بات ہوئی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب صرف وہ نہیں بلکہ ان کے بیٹے کو بھی جو ہے اس حملے کے اندر شہید کیا گیا ہے۔ لیکن تب تک ایران کی حکومت یا ایرانی کسی نیوز ایجنسی نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی تھی۔ سب سے پہلی یہ خبر جو ہے یہ اسرائیل کے وزیر دفاع کی جانب سے آئی، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس کے اوپر جو ہے وہ کامنٹری کی گئی، اور اس کے بعد انگلش کے جو ویسٹرن میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کی جانب سے یہ خبر جو ہے وہ فلوٹ کی گئی، لیکن ایران کی جانب سے جو ہے یہ خبر کنفرم نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد کل رات کو تقریباً کوئی 1 بجے کے آس پاس، رات کو 1 بجے کے آس پاس جو ہے ایرانی نیوز ایجنسی نے اس خبر کی تصدیق کر دی کہ جناب یہ خبر جو ہے وہ بالکل درست ہے، اور علی لاریجانی جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس سے بھی یہ ٹویٹ کر دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملت عزیز و سربلند ایران، مسلمان لوگوں اور دنیا کے آزاد لوگوں، خدا کا بندہ خدا سے ملا، اللہ کے بندوں میں سے ایک شہید ہو گیا۔ تو ان کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی جو ہے ظاہری بات ان کی ٹیم نے یا ان کے کسی فیملی ممبر نے جو ہے اس کو ٹویٹ کیا، اور اس بات کی جو ہے وہ تصدیق ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بیسکلی اپنی بیٹی کو وزٹ کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے تھے، جب وہاں پہ ایکچولی ان کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ مطلب ظاہری بات ہے جب سے یہ ہوا ہے اس کے بعد میری ایران کے اندر جو ایک جرنلسٹ تھے، میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی اب اس کا ہوگا کیا، مطلب ایک تو وہ مطلب سیکیورٹی چیف تھے ایران کے، تو اس کے بعد اب جو ہے وہ کیا سسٹم آگے چلے گا، کس طرح ہوگا۔ تو اس کے اوپر فارس نیوز ایجنسی کی ایک خبر بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا جی تمام حساس عہدوں اور فوجی کمانڈروں کے لیے 3 سے 7 جانشینوں کو نامزد آلریڈی کر دیا گیا ہوا ہے، تاکہ کسی بھی واقعے کی صورت میں ملک کی انتظامیہ اور دفاعی کارروائیاں بغیر کسی رکاوٹ یا خلل کے جاری رہ سکے۔ تو انہوں نے پورا ایک نظام جو ہے وہ آلریڈی بنایا ہوا ہے، ہر شخص کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر اس سے کچھ ہوا تو اس کے بعد اس کا جانشین کون ہوگا، دوسرے کو تیسرے کا پتہ ہے، تیسرے کو چوتھے کا پتہ ہے۔ تو ایک پورا سسٹم جو ہے وہ آلریڈی بنا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے کہ علی لاریجانی کے جو جانشین ہیں ان کی سیٹ کے اوپر آ کے کون بیٹھے گا، وہ بھی جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا۔ اب اس کے بعد کچھ ریاکشنز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جیسے ہی یہ خبر ایکچولی پھیلی تو بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگانے لگے، امریکہ کے خلاف نعرے لگانے لگے، اور ایران کے جھنڈے جو ہے انہوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ تو جب بھی اس قسم کی کوئی خبر آتی ہے، ٹھیک ہے وہاں پہ افسوس ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، وہ تو سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کا ایکچولی اس ملک کے خلاف جو جذبہ ہے وہ اور بھی زیادہ بلند ہو جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک اور وجہ آ گئی ہے کہ ہم نے اس دشمن کے خلاف جو ہے وہ ہر صورت لڑنا ہے، اور اس کو فتح نہیں نصیب ہونے دینی۔ میں بار بار جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کی باتیں مجھے کافی حد تک اٹریکٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میں نے ایکچولی میرا سوال یہ تھا، میں نے کہا جی چاہے آیت اللہ خامنائی ہوں، چاہے آپ کے آرمی چیف ہوں، چاہے اس کے علاوہ سیکورٹی اور جو مختلف آفس ہولڈرز تھے وہ ہوں، اب علی لاریجانی ہو، ایک پوری تعداد ہے جس کے اندر بیسکلی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو اسیسینیٹ کیا گیا، اسرائیل کی جانب سے اسیسینیٹ کیا گیا۔ تو یہ تو پھر اس طرح کا امپریشن نہیں آئے گا، مطلب ڈونلڈ ٹرمپ یا اسرائیل جو ہے وہ اپنے عوام کو یہ کہے گا کہ جناب یہ دیکھیں جنگ تو ہم جیت رہے ہیں، اور ہم تو ان کے دیکھیں چن چن کے جو ہے وہ لوگوں کو ہم لوگ ہٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھیے یہ تو ان لوگوں نے طے کیا ہوا ہے، یہ تو ان کی لیڈرشپ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ یہ تو ہونا ہے، یہ تو ہم لوگوں نے شہید ہونا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سب کو اس بات کا پتا ہے کہ میں شہید ہوں گا تو میرے پیچھے اور ایک آ کے تیار ہو جائے گا، وہ شہید ہوگا تو تیسرے ایک اور بندہ آ کے وہاں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ لوگ مینٹلی اس چیز کے لیے آلریڈی تیار بیٹھے ہیں، ان کے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی شوق لگ گیا ہو، ان کو پتا ہے، ان کو یہاں تک بھی پتا ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی تک کو بتایا ہوا ہے کہ ہفتہ کیا 10 دن کیا 15 دن کیا، میں جتنے دن بھی زندہ رہ رہا ہوں یہ بونس ہی سمجھو، تو میں نے تو اپنے ملک کے لیے قربان ہونا ہی ہونا ہے۔ سو اس لیے ان کو وہ اس قسم کا نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ظاہری بات ہے، اگر ایک شخص جو ہے جس طرح علی لاریجانی جو ہے، اگر آپ ان کا کریئر اٹھا کے دیکھیں ایران کے ایڈمنسٹریشن کے اندر مختلف عہدوں کے اوپر جو ہے یہ مختلف اوقات میں یہ وہاں پہ مطلب انہوں نے سرو کیا ہے، تو وہ تقریباً 30-35 سال کا ایک پورا کریئر ہے۔ تو اس 30-35 سال کے کریئر کا بندہ جو ہے جب وہ چلا جائے تو آبویسلی ایک ویکیوم تو بنتا ہے، لیکن مینٹلی جو ہے وہ کم از کم لوگ جو ہیں اس بارے میں تیار ہیں۔ دوسرا ایک اور جو میں نے وہ جو مجھے ان جرنلسٹ نے مجھے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی اب آپ دیکھیے گا کہ جیسے یہ ہوگا
تو اس کے بعد جو ہے ایران کی جانب سے جو پہلے بمباری ہوتی تھی، جو پہلے میزائلز فائر کیے جاتے تھے، جو پہلے جو ڈرونز فائر ہو رہے تھے، اس کی انٹینسٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ ایک بدلے کی آگ جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اب اس میں کیا ہوا ہے پچھلے 8 سے 10 گھنٹے کے اندر جو خبریں آئی ہیں، اس کو اب آپ نے ذرا غور سے سننا ہے، اس کو ایویلویٹ کیجیے گا۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے میں بتاؤں گا کہ ایران نے اس کے بعد ریاکٹ کیسے کیا ہے، اور اس ساری چیز کے بارے میں جو ہے اب وہ ایکچولی آن گراؤنڈ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو اور اسرائیل کے وزیر دفاع نے ایران اور حزب اللہ کی اعلیٰ قیادت کو قتل کرنے کے لیے فوج کو کھلی پرمیشن دے دی ہے کہ جناب آپ کو جو طریقہ کار ملتا ہے، جیسا بھی ملتا ہے، ان کی قیادت کے لیے جو بھی آئے آپ اس کو اسیسینیٹ کریں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے فوج کو غیر معمولی اختیارات دیتے ہوئے ہدایت جاری کی ہے کہ جہاں بھی انٹیلیجنس معلومات دستیاب ہو وہاں اجازت لیے بغیر فوری طور پر ایرانی یا حزب اللہ کے اعلیٰ رہنماؤں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق اس نئی ہدایت کے تحت فوج کو اب ایسے اہداف پر حملے کے لیے معمول کی سیاسی اور عسکری منظوری کے مراحل کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس اقدام کا مقصد ایران کے خلاف جاری امریکی اسرائیلی فضائی مہم کے دوران آپریشنل کارروائیوں میں تاخیر کو روکنا ہے تاکہ کسی اچھے نادر موقع کو ضائع نہ کیا جائے۔ خیال رہے کہ حالیہ ہدایت ایسے وقت میں سامنے آئی جب اسرائیل نے ایران کی اہم اور طاقتور ترین شخصیات چیف سیکیورٹی انچارج علی لاریجانی اور بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے شہر شیراز اور دیگر علاقوں میں ہونے والے ان حملوں میں ایران کے نیم فوجی دستے بسیج فورس کے کئی کمانڈرز اور بڑی تعداد میں اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی بسیج فورس کو نشانہ بنانے کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی، جس نے حکومت کے مخالف مظاہروں کو طاقت کے ذریعے سختی سے کچلا تھا۔ وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو اس سے پہلے بھی متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کا مقصد ایسے حالات پیدا کرنا ہے جن میں ایرانی عوام حکومت کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر سکے۔ سو بیسکلی اصل مقصد یہ ہے کہ جو پورا ایک سیکیورٹی اپریٹس ہے ایران کے اندر، چاہے وہ پاکستان انقلاب ہو یا پھر یہ بسیج فورس ہو، سب کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے اور پورا کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو نیست و نابود کیا جائے تاکہ اس کے بعد ہماری انٹری جو ہے ایران کے اندر ہو سکے، ورنہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ہماری ایران کے اندر جو ہے وہ انٹری ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو فوٹیج میں نے آپ کو دکھائی تھی، اور یہ ایک اور فوٹیج جو ہے یہ ارطبیل کی یہ فوٹیج ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایکچولی احتجاج کر رہے ہیں، اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے جھنڈوں کو جو ہے وہ آگ لگائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد تابوت بھی جو وہاں پہ بچھائے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ان کے جھنڈے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کو بھی جو ہے وہ آگ لگائی جا رہی ہے، لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب ذرا میں چند ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہوں گا، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی، اب دوبارہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کو جو ہے وہ ڈرون اور راکٹ حملوں کی شدید لہر کا نشانہ بنایا گیا، جسے حالیہ عرصے کا سب سے بڑا اور شدید ترین حملہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک فوٹیج جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، یہ سامنے دیکھیے گا کہ ایمبیسی کے اندر جو ہے یہ بہت دور سے، کئی کلومیٹر دور سے ایکچولی یہ فوٹیج بنی ہوئی ہے، جس کے اندر جو ہے امریکن ایمبیسی کو جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ فارس نیوز کی جانب سے یہ ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے۔ سو بار بار لیئرز اینڈ لیئرز آف اٹیکس جو ہے وہ بغداد کی اس امریکی سفارت خانے کے اوپر جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو آس پاس کے شہری ہیں ان کے لیے آلریڈی جو ہے وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ ہائی سیکورٹی زون جو ہے اس کے ڈکلیئر کیا جائے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے وہاں پہ جو سی ڈیم سسٹم وہاں پہ لگایا گیا ہے اس کی فوٹیج ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی، یہ دوبارہ اس کی فوٹیج دیکھیے گا کہ کس طرح وہ ڈرون کو یا راکٹس کو جو ہے وہ نشانہ بناتا ہے تاکہ ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ جو ڈرون ہے وہ آ کے گر نہ سکے۔ کچھ جگہوں کے اوپر یہ کامیاب ہوا ہے لیکن اس کے اندر فیلئرز بھی ہوئے ہیں، جو تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے دھماکہ دیکھا تھا وہ ایک ظاہری بات ہے، ایک فیلئر کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے وہ ڈرون الٹیمیٹلی آ کے اس ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ پھر بھی گر گیا۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹیج ہے اسی سی ڈیم سسٹم کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو فائر یہ دیکھیے یہ کس طرح یہ فائر جو ہے وہ ایکچولی وہاں سے ہوتا ہے، اور ایک اسٹریٹ لیئر کے اندر جو ہے وہ اس کی بلٹ جو ہے وہ فائر ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈرون جو ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ گرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ہے جناب کہ جو میزائلز اب فائر کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے، اس میں جو پچھلے صرف 8 گھنٹے میں خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی انقلابی گارڈز کورps نے آپریشن سچا وعدہ 4 کے تحت حملوں کی 59ویں لہر کا آغاز کر دیا ہے، جس میں پہلی بار جدید حج قاسم میزائل کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے۔ حج قاسم کے علاوہ اس آپریشن میں درست قدر، عماد، فتح کے ساتھ خودکش ڈرون کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر اہداف میں تل ابیب، بیت شمش اور یروشلم میں اسرائیلی سائٹس کے ساتھ ساتھ پورے خطے میں امریکی اڈے جو ہیں وہ شامل ہیں۔
اس سے پہلے یہ جو میزائل فائر ہوا ہے حج قاسم، یہ ایک ایرانی بیلسٹک میزائل ہے جس سے اگست 2020 میں منظر عام کے اوپر لایا گیا تھا. اسے ایرانی اسلامی انقلاب گارڈ کور کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جنہیں جنوری 2020 میں امریکہ نے قتل کر دیا تھا. حج قاسم کی رینج 1400 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ 500 کلو گرام وار ہیڈ لے جانے کی بھی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے. تو اپنے لیٹسٹ سے لیٹسٹ میزائل کا استعمال جو ہے اب ایران نے شروع کیا ہے. اس کے علاوہ ایران نے یہ جناب دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک سینئر اسرائیلی اہلکار کو ہلاک کر دیا ہے. فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی ذرائع نے کہا ہے کہ اسپیشل آپریشن فورسز نے اسرائیل کے اندر ایک آپریشن کیا جس کے نتیجے میں ایک سینئر اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے. مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر IRGC نے سے منسلک اکاؤنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خاتمے کا آپریشن کامیابی سے انجام دیا گیا ہے. اب یہ جو اسپیشل فورسز ہیں اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے اندر ایکچولی ایرانی انٹیلیجنس جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اسپیشل فورسز ایکچولی کام کر رہی ہیں. جو اسرائیلی اہلکار مارا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آئیں جب تک میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹے میں شاید اس کی مزید ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ سامنے آ جائیں. اس کے علاوہ ایک فوٹیج جو ہے وہ شیراز سے ہے جہاں پہ ایران کے جو ہے ایک فائٹر جیٹ جو ہے جو بالکل ایک مراج کی طرح کا فائٹر جیٹ ہے، مراج 2000 یا یورو فائٹر، اس کے بارے میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. دس فیوز ریومرز آف کوورڈ گلف کنٹریز انوالومنٹس ان اسٹرائکس آن ایران، کہ جی یہ جو جہاز ہے جو بیسکلی اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے دور سے، اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ دور سے جہاز جو ہے وہ کوئی امریکن یا اسرائیلی جہاز نہیں لگ رہا، اور لگ اس طرح رہا ہے کہ متحدہ وہ جو خلیج ممالک ہیں ان میں سے شاید کسی کا جہاز جو ہے وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ فلائی کر رہا ہے یا پھر ان کے اوپر بمباری کر رہا ہے. تو یہ ان ریومرز کو جو ہے وہ زیادہ ہوا دیتا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ کوئی خلیج کے جو ہے وہ کوئی کنٹری ہے جس کا یہ جہاز جو ہے وہ ہو سکتا ہے. مراج 2000 جو ہے وہ فرانس، انڈیا، متحدہ عرب امارات، گریس، ایجپٹ، تائیوان، یوکرین، ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یورو فائٹر جو ہے ٹائفون، یہ برٹن، جرمنی، اٹلی، اسپین، آسٹریا، متحدہ سعودی عرب، قطر، کویت اور عمان کے پاس جو ہیں، جبکہ گلف اینگل میں جو ہے وہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ مراج، اور سعودی، قطر، کویت، عمان جو ہے وہ ٹائفون جہاز جو ہے وہ اڑاتے ہیں. اب اس میں سے کون سا ملک ہے جس کا یہ جہاز تھا اس کو کلیئرلی نہیں کہا جا سکتا. اس کے علاوہ جناب متحدہ عرب امارات نے صدر ٹرمپ کی اپیل پر اپنے ہرمز کی حفاظت کے لیے امریکی قیادت میں ہونے والی عالمی اقدام میں شامل ہونے کا انہوں نے عندیہ دے دیا. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات بتائی تھی، اب اس کی مزید ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ بیان متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشن انور قرقاش نے ایک آن لائن تقریب کے دوران دیا جو امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز کی جانب سے منعقد کی گئی تھی. آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خلیج میں بڑھتی کشیدگی اور جہاز رانی کو لاحق خطرات کے باعث آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی عالمی سطح پر اہم مسئلہ بن چکی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر امریکہ کی قیادت میں کسی بین الاقوامی بحری اقدام کا آغاز کیا جاتا ہے تو متحدہ عرب امارات اس میں شمولیت پر غور کر سکتا ہے. یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی، مجھے نہیں پتا ہے کب ختم ہوگی، لیکن جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی تو کیا یہ جو جتنے بھی خلیج ممالک ہیں، یہ جتنا بھی انہوں نے جو مطلب ان کے اوپر ڈرون برسائے گئے، میزائل برسائے گئے، اس کی بہت بڑی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو ہے امریکن بیسز وہاں پہ بنائی ہوئی تھیں. اس کا نقصان ہوا، اس کا نقصان ان کو یہ ہوا کہ ان کے بزنس انفراسٹرکچرز کے اوپر، ان کے آئل ریفائنریز کے اوپر، مختلف سویلین سیٹ اپس کے اوپر بھی ایکچولی حملے ہوئے، اور امریکہ ایکچولی اس میں کچھ نہیں کر سکا. ان کے ڈیفنس سسٹمز جو ہیں وہ ایک حد تک تو انہوں نے پروٹیکشن دی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے. جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی تو کیا یہ خلیج ممالک ایکچولی مزید امریکہ کے قریب چلے جائیں گے کہ جی ہمیں ٹھیک ہے جی اگر کوئی پروٹیکشن ملنی ہے تو یہیں سے ملنی ہے، یا ایکچولی اس سے دور چلے جائیں گے کہ بھائی ہمیں تو ایکچولی نقصان ہوا اس کا، ہم نے اپنے ایریاز کے اندر جو ہے امریکن بیسز بھی بنوائی اور اس کے بعد مار بھی کھائی، اور ہم آگے سے ریٹیلیٹ بھی نہیں کر سکے. جو کچھ بھی ہم نے ہماری ڈپینڈنسی تھی وہ امریکہ کے اوپر تھی یا پھر انڈائریکٹلی اسرائیل کے اوپر تھی. تو کیا وہ اپنی فارن پالیسی کو ری تھنک کریں گے؟ سب سے بڑا سوال یہ. اور میرا خیال میں اس ساری چیز کے اندر پاکستان کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی امریکن بیس نہیں، پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی کوئی افیلیشن نہیں، اور پاکستان کی سرزمین کے اوپر ایران کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ایک میزائل یا ایک ڈرون نہیں آ کے گرا، جبکہ ہم بالکل پڑوس میں ان کے ساتھ ہیں. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو پھر ہماری پالیسی زیادہ سکسیسفل ہوئی نا کہ ہم نے اس قسم کی کوئی سائڈ ہی نہیں لی. ایون دو بہت سے لونڈے لپاڑوں نے پچھلے 6 مہینے کے اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ امریکن بیسز یہاں پہ بنوا دیں، لیکن نہیں تھی، جس کی وجہ سے ایکچولی یہ بچت ہوئی. سو آئی ڈونٹ نو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیا یہ خلیج ممالک اپنی فارن پالیسی کو دوبارہ سوچتے ہیں یا نہیں. دوسری جانب جرمن وزیر خارجہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر امریکی فوج آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی
تو یورپی افواج بھی ایسا نہیں کر پائیں گی. برلن ایران کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے کا خواہاں ہے. تو یہ میں حیران ہوں کہ جب میں مطلب صرف سوچ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ بیان پڑے گا جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تو اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ کیا گزرے گی. جی تاڑے گولو نہیں ہوتا تو ساڑے گولو بھی نہیں ہونا. مطلب سیدھی بات انہوں نے یہ کی ہے. ویسے کتنا مزہ آتا کہ جرمن وزیر خارجہ بھی پنجابی بولتا. اچھا جی, اس کے علاوہ چینی وزارت خارجہ کا بھی بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بعض میڈیا رپورٹس کے بارے میں امریکی وضاحت کو نوٹ کر رہے ہیں. امریکی فریق نے واضح کیا ہے کہ وہ رپورٹس مکمل طور پر جھوٹی ہیں اور صدر ٹرمپ کے دورہ چین کا آبنائے ہرمز کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دونوں فریق صدر ٹرمپ کے دورہ چین بشمول تاریخوں کے حوالے سے رابطے میں ہیں. یہ خبر بیسکلی بیچ میں آئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اپنا چین کا دورہ ملتوی کر دیں کیونکہ اس وقت وہ جنگ کے اندر ہے, تو اس کے بارے میں, اور شاید اس وجہ سے جو ہے وہ دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیں. اب اس کا ایکچولی اگر یہ دورہ ملتوی ہو جاتا ہے تو اس کا سگنل بھی بڑا عجیب سا جائے گا کہ بھائی مطلب اتنی پرابلم ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا دورہ چین جو ہے وہ منسوخ کرنا پڑا. جبکہ میرے خیال میں اگر اس وقت پوری جیو پولیٹیکل سچویشن میں دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کا دورہ جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی. صرف اور صرف امریکہ اور چین نہیں دیکھ رہے ہوں گے بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ ان دونوں سپر پاورز کا انٹریکشن آپس میں ہوتا کیسا ہے. اور وہ بھی ایک جگہ چین اور ایک جگہ ٹرمپ. مطلب آپ یہ مت دیکھیں امریکہ, آپ دیکھیں ٹرمپ. تو ٹرمپ جو ہے جو کہ ایکچولی کبھی بھی ڈپلومیٹک پروٹوکالز کا کوئی زیادہ خیال نہیں رکھتا, جبکہ چائنیز ہر ایک باریکی سے باریکی چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں. کتنا بولنا ہے, کب بولنا ہے, ریاکٹ کس طرح کرنا ہے, ہاتھ کس طرح ملانا ہے, بڑی مائنیوٹ ڈپلومیٹک جو پروٹوکالز ہوتے ہیں اس کا وہ خیال رکھتے ہیں. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے. اس لیے یہ دورہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ دورہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ایک ٹاپ یو ایس ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں رابرٹ پیپ, انہوں نے جناب ایک لائیو ٹی وی کے اوپر جو ہے بڑا زبردست کامنٹ کیا, وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. کہتے ہیں جی, ایران ہیز جسٹ اچیو واٹ وی اسپینڈ 50 years ٹرائنگ ٹو پریونٹ کنٹرول آف دا اسٹریٹس آف ہرموز. انہوں نے کہا کہ امریکی یہ جو ہے ہم نے پچھلے 50 سال میں جو نہیں ہونے دیا وہ یہ تھا کہ جناب ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے اور اس کا کنٹرول حاصل کر لے. لیکن اب ہم نے وہ بھی کروا دیا. ہم نے اس جنگ کے ذریعے وہ بھی کروا دیا ہے. پوری طرح گچی سے اس 32 کلومیٹر کی وہ جو ایک اسٹریچ بنتی ہے اس کو گچی سے اس سے پکڑ لیا ہے اور وہ سانس نہیں لینے دے رہا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ایک اور بھی خبر جو ہے اس سلسلے میں سامنے آئی, ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, وہ یہ تھی کہ جناب پاکستانی آئل ٹینکر جو ہے کراچی جس کا نام بتایا جاتا ہے وہ اسی آبنائے ہرمز سے جو ہے اور بڑا اوکھا قسم کا روٹ لیتے ہوئے, اس کا ایکچولی روٹ اگر یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں بڑا اوکھا قسم کا روٹ لیتے ہوئے جو ہے اس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے وہ کراس کیا اور ایک موقع کے اوپر وہ بالکل ایران کے ساحل کے قریب آ گیا. وہاں سے ایکچولی اس نے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کوآرڈینیٹس تھے یہ آلریڈی ایران کی طرف سے پرووائڈ کیے گئے تھے, کیونکہ انہوں نے تو وہاں پہ لینڈ مائنز بچھائی, انہوں نے تو سی مائنز بچھائی ہوئی ہیں وہاں پہ کہ کوئی آپ لیفٹ سے رائٹ ہوئے, اور جب تک آپ کے پاس نقشہ نہیں ہوگا, جب تک آپ کو بتایا نہیں جائے گا, گائیڈ نہیں کیا جائے گا, تو آپ کے لیے تو وہاں سے نکلنا ہی بڑا مشکل ہے. اس لیے اس کی وہ ایک اسپیسیفک روٹ جو ہے اس نے بنایا اور اسی کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا, اور آبویسلی ود دا پرمیشن آف ایران. خبر جو ہے وہ وال اسٹریٹ جرنل نے دی ہے, اور اس مطلب وال اسٹریٹ جرنل اگر دیتا ہے تو آپ کو خبر جو ہے وہ سننی پڑتی ہے. انہوں نے کہا جی رشیا از شیئرنگ سیٹلائٹ امیجری اینڈ ڈرون ٹیکنالوجی ود ایران, اور ڈائریکٹلی انہوں نے رشیا کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر دے دی ہے. انہوں نے کہا اس معاملے سے واقف لوگوں نے بتایا کہ روس ایران کے ساتھ اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ اور فوجی تعاون کو بڑھا رہا ہے, سیٹلائٹ کی تصاویر اور بہتر ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے تاکہ تہران کو خطے میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے میں مدد ملے. ماسکو یوکرین میں اپنے تجربے کی بنیاد پر ایران کو ڈرون کی حکمت عملی پر بھی مشورہ دے رہا ہے, بدلے میں روس کو طویل تنازع سے فائدہ ہوتا ہے بشمول تیل کی بلند قیمتوں اور یوکرین پہ مغربی توجہ کو کم کرنا. بیسیکلی انہوں نے تھیوری یہ بنائی ہے کہ رشیا ایکچولی ایران کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جنگ چلتی رہے اسی طرح, کیونکہ یہ جنگ چلتی رہے گی, آبنائے ہرمز بند رہے گا, آبنائے ہرمز بند رہے گا, روس کا تیل بکتا رہے گا اور اس کو پیسے ملتے رہیں گے. اس کو پیسے ملتے رہیں گے تو یوکرین کو بھی جو ہے وہ گچی سے پکڑنے کا موقع ملے گا, اور یوکرین کو پکڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ کو پکڑا جائے گا. دو پراکسیز ایک قسم کی جو ہے وہ اس سے دو چیزوں کے اوپر جو ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک